السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 7 شعبان المعظم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عادات اور اخلاق۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اطاعت رسول اور عشق نبوی اور خشیت باری تعالی کے زندہ تصویر تھے۔ حلم بردباری کا یہ حال تھا کہ مخالفین سخت کلامی سے پیش آتے مگر آپ ہنسی میں ٹال دیتے۔ حضرت قبیصہ بن جابر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی کو نرم مزاج نہیں پایا۔ بسا اوقات برا بھلا کہنے والوں کو انعام و اکرام سے نوازتے اور فرماتے کہ جو مجھے غصہ پی جانے میں ملتا ہے وہ کسی چیز میں نہیں ملتا۔ عشق رسول کی بنا پر وہ آپ کے بال اور ناخن حفاظت سے رکھے ہوئے تھے، جن کے بارے میں وفات سے پہلے وصیت فرمائی کہ حضور کے بال اور ناخن مرنے کے بعد میری آنکھ کان اور ناک میں رکھ کر اللہ کے حوالے کر دینا اور حضور کی چادر میں مجھے کفن دے دینا۔ اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ حال ہے کہ ابو مریم ازدی سے یہ حدیث سنی کہ جس شخص کو اللہ نے مسلمانوں پر امیر مقرر کیا پھر اس نے اس کے اپنے درمیان پر پردے حائل کر لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور اپنے درمیان پردے حائل کر دے گا۔ یہ حدیث سنتے ہی آپ نے لوگوں کی حاجتیں اپنے سامنے پیش کرنے کے لیے ایک نمائندہ مقرر کر دیا۔ ان کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ دمشق کے بازار میں پیون لگے ہوئے قمیص پہن کر چکر لگاتے اور دمشق کی جامع مسجد میں پیون لگے کپڑے پہن کر خطبہ دیتے۔ غرض علم و فضل کا سورج دمشق میں 12 رجب المرجب سن 60 ہجری میں ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ آسمان کے مختلف رنگ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان پیدا کر کے 4 CEMY کے رنگوں نے مزین کیا ہے، لیکن جب ان رنگوں میں سے ان کا اثر زیادہ اور دوسرے کم ہو جاتا ہے تو تیسرا رنگ پیدا ہوتا ہے۔ الغرض رنگوں کی کمی زیادتی سے آسمان کبھی نیلا کبھی پیلا تو کبھی لال اور نہ جانے کیسے کیسے رنگوں میں خود بخود بدل کر خوبصورت نظر آتا ہے۔ پھر اس میں سورج، چاند اور ستارے سب کے لیے الگ الگ راستے ہیں، جو اپنے اپنے راستے سے آتا جاتا نکلتا چھپتا ہے، جبکہ آسمان پر نہ راستے نظر آ رہے ہیں اور نہ رنگ بنانے کا خزانہ نظر آ رہا ہے۔ آخر یہ سارا نظام کہاں سے چل رہا ہے؟ بے شک یہ سب اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں اذان جمعہ کے بعد دنیاوی کام چھوڑ دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو، جمعہ کے دن جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو سب کے سب اللہ کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت تو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ سورہ جمعہ۔ فائدہ: جمعہ کی اذان سننے کے بعد فوراً جمعہ کے لیے نکلنے کی تیاری کرنا اور سارے دنیاوی کام کاج کو چھوڑنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں تہجد کا مسنون وقت۔ حضرت اسپد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں پوچھا تو فرمایا، شروع رات میں سو جاتے اور آخر شب میں بیدار ہوتے اور نماز پڑھتے، پھر واپس بستر پر تشریف لے جاتے اور جب اذان ہوتی تو آپ بستر سے اٹھتے اور غسل کی حاجت ہوتی تو غسل فرماتے ورنہ وضو کر کے مسجد چلے جاتے۔ نمبر 5، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جو کچھ خرچ کرے گا اسے 700 گنا ثواب ملے گا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، ہلاک کرنے والی 7 چیزوں میں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، نمبر 1 شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 ناحق قتل کرنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 اسلامی جنگ میں پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، نمبر 7 پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، اگر دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم انہیں جنت کے ایسے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ عنکبوت۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ دھوپ میں بیٹھنے کے نقصانات۔ رسول اللہ نے فرمایا، دھوپ میں بیٹھنے سے بچو کیونکہ اس سے کپڑے خراب ہوتے ہیں، بدن سے بدبو پھوٹنے لگتی ہے اور دبی ہوئی بیماریاں ابھر آتی ہیں۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کی ادائیگی میں خیانت اور کمی نہ کیا کرو اور آپس کے امانتوں میں بھی خیانت نہ کیا کرو، حالانکہ تم اس کے نقصان کو جانتے ہو۔ سورہ انفال۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی اور ان کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔ شکریہ۔